ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے، کیونکہ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر. اور 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے، جس میں 4 رافیل جہاز. پاک فوج نے 10 مئی کو بھارت کا غرور خاک میں ملایا. دشمن کی شکست کے بعد نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے. نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے. افواج پاکستان نے دشمن کو جو کاری ضرب لگائی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. بھارت پاکستان کے حصے کا ایک بوند پانی بند نہیں کر سکتا. کلگام آپریشن میں بھارتی افواج کی ناکامی. 12 دن سے بھوکے پیاسے فوجی مٹی کھانے پر مجبور. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کلگام میں 12 روز سے جاری آپریشن میں 9 بھارتی فوجی ہلاک. ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز ناکارہ ہو گئے. بھارتی فوج کو خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی. آپریشن کے دوران آج 2 افسر اور جوان ہلاک، 14 زخمی ہوئے. زخمیوں میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل. بھارتی فوجی نے آخری پیغام میں کہا 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، فوجی مٹی کھا کر زندہ ہیں. فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب. امریکہ کا BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا بلوچ لبریشن آرمی اور ذیلی گروپ مجید بریگیڈ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے. یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف عزم کو ظاہر کرتا ہے. BLA 2019 سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے. کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ پر دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی. جعفر ایکسپریس ہائی جیک اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق را نے فتنہ ہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے. پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے BLA کو مالی امداد دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دانشمندانہ حکمت عملی. فائنینشل ٹائمز بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا معترف. پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی قربت نے بھارت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا. فیلڈ مارشل کی براہ راست ملاقاتوں سے پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی آئی. رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 2 امریکی دوروں میں اہم پیشکش کی گئی. انسداد دہشت گردی، معدنیات اور کرپٹو سیکٹرز میں شراکت داری کی آفرز کی گئیں. امریکہ نے پاکستان کے لیے درآمدی ٹیرف 19% تک محدود رکھا. جہاں تک مجید بریگیڈ یا BLA جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور، تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. امریکہ کا BLA کو دہشت گرد قرار دینا پاکستان کی بڑی کامیابی قرار. پاک بھارت جنگ میں BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کر مودی کو سپورٹ کیا. BLA جیسی تنظیمیں تشدد اور معصوم شہریوں کو شہید کرتی ہیں. امریکہ نے BLA سے متعلق پاکستانی موقف کی توثیق کی. مختلف ملکوں میں بھی ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ UN کے ذریعے ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں. پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. ان کے اب تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے. بھارت اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ ابھی تک اپنے جہاز نہیں بھول پا رہا. پاکستان اور امریکہ کے اسلام آباد میں مشترکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ. دفتر خارجہ کے مطابق ڈائیلاگ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. گلگت بلتستان میں دریائے ہنزہ کی سطح پھر سے بلند. ترجمان حکومت GB کے مطابق سیلاب کے دوران 50 سے زائد مزدوروں کی جان بچ گئی، جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. گلمت اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی. شگر میں سیلاب زمینوں اور درختوں کو بہا لے گیا. سیلاب کی وجہ سے شاہراہ ریشم پر پہاڑی پتھر بھی گرتے رہے. PDM میں پنجاب نے مانسون بارشوں کے 7ویں سپیل کا الرٹ جاری کر دیا. آج سے 15 اگست کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مانسون بارشوں کی پیش گوئی. دریائے سندھ، چناب، ستلج، جہلم اور راوی کے بالائی حصوں میں بھی شدید موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों, हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर भी पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरीन की मदद बहाली के लिए NDMA सूबों से मज़ीद मजबूत बनाए। मौसम के पेश नज़र खतरे से दो चार इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब में एक्शन। संबाजा में ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को मार गिराया। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 50 खवारिज मारे जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुजरिम को अदालत से रिलीफ मिल सकता है, ऐवान में बातचीत हो सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा जिन अरकान को नाअहल करार दिया गया है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। अपोजिशन के एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री भी रोक दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात से हम कभी पीछे नहीं हटे। डायलॉग सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए होता है। जश्न आज़ादी वाले दिन हम जश्न के साथ साथ बानी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। लाहौर की ATC का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को रिहाई का मरासला जारी। अदालत का यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म। आलिया हमजा और सनम जावेद ने 9 मई को सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट की। दोनों खवातीन मुल्जिमान को ज़िमनी बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। मियां महमूद रशीद ने सीधी फायरिंग की। ATC अदालत लाहौर का 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। ATC के जज मंजर अली गुल ने 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। बाजोड़ में कबायली माहिदीन और फितना अल खवारिज का जिरगा नाकाम। क़याम अमन के लिए फौजी ऑपरेशन का आगाज़। कार्रवाई में 4 ठिकाने तबाह। सरकारी ज़राए की जानिब से इलाके में 800 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। इलाके में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। अस्पतालों और इमदादी इदारों में हाई अलर्ट। 40,000 शहरियों की नकल मकानी। सरकारी स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को आर्जी पनाह दी गई। कराची में राशिद मिनास रोड पर 7 डंपर्स को आग लगाने का वाक़या। तहकीकाती टीम ने शरपसंदी में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। बेशतर अफराद को बयानात लेने और सबूत ना मिलने पर छोड़ा गया। डंपर जलाते वक्त हंगामा आराई की वीडियोज़ मौजूद। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सयूनी हमलों में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, 326 जख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 222 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कम अज़ कम 61,000 से ज़ायद अफराद शहीद, 1,53,575 जख्मी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में शहीद अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सहाफ़ियों की शहादत पर आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन, चीन और जर्मनी ने वाक़े को निशाना बनाकर कत्ल करार दिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर।
غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ 2 ریاستی حل پر حملے کے مترادف قرار، پاکستان کی اسرائیلی اقدامات کی سخت مخالفت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی کریں گے، کوئی فلسطینیوں کے مستقبل اور گورننس سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ گوادر میں موقع حق یوم آزادی کے حوالے سے تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا، آج بلوچستان کی کوئی سڑک آدھے گھنٹے سے زیادہ بند نہیں ہوتی، جھوٹ کی بنیاد پر ریاست اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا کر دی گئی، خدارا اس بہکاوے میں مت آئیے گا۔ یوم آزادی مارکہ حق کا جوشیلا ملی نغمہ منہ توڑ جاری، ملی نغمے میں وطن کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والے جوانوں خراج تحسین، بنیان و مرصوص کا ذکر، دشمن کی سازشیں چکنا چور کرنے کا پیغام، بولز میں دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم نمایا۔ 78ویں جشن آزادی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، شہر شہر گلی گلی چراغاں، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج، نت نئے ڈیزائنز کے بیجز، جھنڈے جھنڈیوں کی خریداری عروج پر، وفاقی دارالحکومت کی دلکش آرائش، دلہن کی طرح سجے شہر کے مناظر نے سب کو اپنے شہر میں جکڑ لیا، لاہور میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش، ابھی سے مینار پاکستان پر جشن کی تیاری۔ پاک ویسٹ انڈیز تیسرا اور فیصلہ کن میچ، 295 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کا بدترین آغاز، سائم ایوب، عبداللہ شفیق، محمد رضوان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ، میچ پر میزبان بولرز کی گرفت مضبوط ہونے لگی، پاکستانی بلے باز ٹک ٹک پر مجبور، ڈاٹ بالز کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ ورلڈ گیمز سنوکر ایونٹ میں پاکستان کے محمد آصف سیمی فائنل میں پہنچ گئے، کوارٹر فائنل میں محمد آصف نے برطانوی کیوسٹ کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ فٹ بال کی دنیا کے سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کی دیرینہ ساتھی جارجینا روڈریگز کا منگنی کا اعلان، جارجینا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک خوبصورت انگوٹھی پہنے تصویر کے ساتھ یہ خبر مداحوں سے شیئر کی، دنیا بھر میں رونالڈو کے فینس کا خوشی کا اظہار۔